الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، تفسیر کے اس درس میں آج ہمارے ساتھ سورۃ النحل آیت نمبر 97 ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ترجمہ: جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن ایمان والے ہوں، تو ہم یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کے ثواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس نے نیک کام کیا، مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہو۔ اس لیے کہ ایمان اچھے اعمال کی صحت اور ان کی قبولیت کے لیے شرط ہے، بلکہ نیک اعمال کو ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ ایمان صالحہ کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ ایمان تصدیق جازم کا نام ہے۔ واجبات اور مستحبات پر مشتمل اعمال جوارح ایمان کا ثمرہ ہیں۔ تو جو کوئی ایمان اور عمل صالح کو جمع کر لیتا ہے، اس کے دل میں ایمان بھی ہے اور اعمال بھی اچھے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں تو ہم اس کو زندگی دیں گے، اچھی زندگی۔ یہ زندگی اطمینان قلب، نفس کا سکون اور ان باتوں سے دور رہنے والی زندگی ہے جو دل کو تشویش میں مبتلا کرتے ہیں، آدمی پریشان رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح رزق حلال سے نوازتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم اسے بدلہ دیں گے، یعنی آخرت میں، اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون، اچھے اعمال کا بدلہ، نیک اعمال کا صلہ، یعنی اللہ تعالیٰ انہی مختلف قسم کی لذتوں سے نوازے گا جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی ان کا خیال گزرا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ انہی دنیا میں بھی بھلائی سے نوازے گا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہی بات فرمائی ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى۔ لفظ من، جو بھی، اس میں مرد اور عورتیں دونوں آ جاتے ہیں، مگر پھر بھی دونوں کا الگ الگ ذکر فرمایا تاکہ نہ عورتیں اپنے آپ کو کمتر یا محروم سمجھیں۔ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی میں حلال روزی، قناعت، یعنی اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسی پر خوش رہنا، سچی عزت، سکون اور اطمینان، دل کا غنی ہونا، اللہ کی محبت، ایمان کی لذت، سبھی چیزیں شامل ہیں جو ایمان اور عمل صالح کی بدولت نصیب ہوتی ہیں۔ ایمان یا عمل صالح یا دونوں سے محروم لوگوں کو یہ چیزیں کبھی حاصل نہیں ہوتی۔
مطلب یہ کہ ایمان اور عمل صالح سے آخرت کی زندگی ہی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی نہایت سکھ اور چین حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ایسا شخص دنیا میں اپنے عمل سے ایسی لذت پاتا ہے جو مال و مرتبے کی لذت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی قسمت پر راضی کر کے اسے قناعت عطا فرما دیتا ہے، جس کے نتیجے میں مال بچا بچا کر رکھنے اور بڑھانے کی حرص کم ہو جاتی ہے۔ کافر کی زندگی مال و مرتبے کے باوجود خوشگوار نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی حرص اور دولت کے ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر دونوں بڑھتے جاتے ہیں۔ ایمان والوں کو آخرت میں اس سے بھی بہت بہتر اجر بدلے میں دیا جائے گا، چنانچہ اس سے یہ نہیں کہا جائے گا اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے اچھے اعمال کا بدلہ اپنی زندگی میں لے چکے، بلکہ ان کے ادنا اعمال بھی مکمل کر کے اعلیٰ اعمال کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اچھی زندگی، بہتر زندگی سے مراد دنیا کی زندگی ہے، اس لیے آخرت کی زندگی کا ذکر اگلے جملے میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایک مومن با کردار کو، ایک مومن جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اسے نیک اور تقوی والی زندگی گزارنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور زہد و قناعت میں جو لذت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے، وہ ایک کافر اور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی، بلکہ وہ ایک طرح سے پریشانی، اضطراب، ذہنی کشمکش کا شکار رہتا ہے، کسی پل اسے چین محسوس نہیں ہوتا۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124، جس نے میری یاد سے روگردانی کیا، اعراض کیا، اس کا گزران تنگی والا ہوگا۔ پاکیزہ زندگی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس آیت میں سورۃ النحل آیت نمبر 97، اس آیت میں 3 باتیں معلوم ہوئی۔ یہ کہ اگرچہ تقسیم کار کی بنا پر مرد کو اس دنیا میں عورت پر فوقیت حاصل ہے، مگر اخروی اجر کے لحاظ سے، یعنی آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے، اس میں دونوں کا مرتبہ یکساں ہے۔ آخرت میں معیار صرف ایمان اور نیک اعمال ہوں گے۔ اگر اس معیار کے مطابق، اس کسوٹی کے مطابق عورت مرد سے فائق ہوگی تو اسے یقیناً مردوں سے بہتر درجہ بھی مل سکتا ہے۔ دوسری یہ کہ ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے سے مومن کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے، کہ آپ ایمان والے ہوں، صحیح ایمان آپ کے اور میرے دل میں ہو، اور ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں۔ اور یہ جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ایک ایماندار، دیانتدار اور صحیح راستے پر چلنے والے انسان کو آخرت میں تو ضرور اجر ملے گا، مگر وہ دنیا میں نقصان میں ہی رہتا ہے، یہ خیال سراسر غلط ہے۔ بلکہ جو لوگ راست باز، سچے دین پر چلنے والے، اپنے عہد پر قائم رہنے والے، اپنی بات کے پکے اور صاف نیت والے ہوتے ہیں، انہی بد عمل، عہد توڑنے والے، بے وفا، مفاد پرست لوگوں کے مقابلے میں جو ساکھ، سچی عزت اور قلبی سکون میسر ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کو کبھی میسر نہیں آ سکتا جو نیت کے کھوٹے، فریب کار، دھوکے باز، عہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا کی زندگی میں نہ سکون پا سکتے ہیں، نہ آخرت کی زندگی میں۔ اس کے علاوہ دنیاوی لحاظ سے بھی راست باز لوگ بالآخر فائدے میں ہی رہتے ہیں
اور یہی حیاتاً طیبہ کا واضح مفہوم ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ایسے ایماندار اور نیکوکار لوگوں کو آخرت میں جو مرتبہ ملے گا وہ ان کے بہتر اعمال کے لحاظ سے مقرر ہوگا۔ مثلا ایک شخص نے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی ہر طرح کی نیکیاں کی ہیں تو اسے وہ اونچا مقام عطا کیا جائے گا جس کا وہ اپنی بڑی سی بڑی نیکی کے لحاظ سے مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت میں جس پاکیزہ زندگی کی خوشخبری دی گئی ہے اللہ ہم سب کو وہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔